سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 14 را میخوانیم. درس 14 امروز ما ای شهید. خوب، ای زنده همیشه تاریخ، ای شهید، ای مشعل ہدایت و ای مظہر امید. ای وہ جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ای وہ جو ہمیشہ ہدایت کا چراغ ہے اور امید جس سے وابستہ رہتی ہے، وہ ہے اے شہید. اے آن کے قطرے قطرے یہ خون تو در مصاف، ساتھ جوئی ورود وسیل خروشان بھی آفرید. اے وہ کہ جس کے ایک خون کے قطرے سے ہی اتنی مسافت طے ہوتی ہے، اتنا اس کا اثر ہوتا ہے کہ اسی ایک قطرے سے پورا دریا بن جاتا ہے، پورے نہریں بن جاتی ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتی ہیں، کہ جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تازہ جو غم ہوتا ہے، جو ایک شوق شہادت ہوتا ہے، وہ بھرتا ہے. ایان که دست سعید تو در پهنه نبرد، پس پرده های مکر و فریب و ربا دریاد. آئے وہ شہید وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے ان کی انتھک کوششوں سے ہی کہ جو نبرد آزما ہوا ہے، اور وہی ہے کہ جس نے مکر و فریب کے جو پردے تھے اس کو چاک کیا ہے اور سب کچھ سامنے لے کر آیا. کون ہے جس نے دشمن کو للکارا، دشمن کے مکر فریب کو پس پوشت ڈال کر اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا، وہ ہے شہید. اے مظہر فضیلت و تقوی، درخت داد از خون پاک توس کے سر بر فلک کشید. کہ اے وہ شہید کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے، با تقوی افراد تو ہے، اور تیرے ہی پاک خون سے ہی یہ آسمان رنگین ہوا ہے. تیرے خون کی ہی چھینٹیں آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گئی ہیں، ایک ندا دے کر کہ راہ حق پر تو نے اپنا خون بہایا ہے. ارزائی تو باد شہادت از آن کے حق، این جام رب کامت آزادگان برید. کہ یہ جو شہادت کا تو شوق لے کر اس حق کے راستے پر تو چلا گیا ہے، اور وہاں جا کر اسی راستے کو اپنایا ہے کہ جو ہدایت کا راستہ تھا. اسی راستے پر چل کر تو نے ہمیں بتایا ہے کہ یہی راستہ ہے جو حق اور ہدایت کا راستہ ہے. تو نے وہ افراد کہ جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے ان کو آزاد کر دیا ہے کہ دیکھیں کہ جو حق کا راستہ ہے بہت گھٹن ہے، لیکن شوق شہادت رکھنے والا اس مشکلات کو کبھی نہیں بولتا، اس کو پار کرتا ہے. اے سرخ روی ہر دو جہان، اے شہید حق بنگر چلال ہا. بنگر چلال ہا کہ ز خاک تو بر دمید. اے وہ شہید کہ جس کے سرخ خون سے دونوں جہاں میں موفق و معیل ہوا ہے. اسی راہ حق پر اے شہید تو نے یہ کر دکھایا ہے اپنے اس خون سے
کہ اپنے دنیا کو بھی آپ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے اور آخرت میں بھی تو سیدھا راستے پر چل کر ہی جائے گا، کہ یہ جو تو نے سارے کہکشائیں، یہ جو تو نے اپنے اس خون سے اس سارے باغ کو آبیاری کی ہے نا، اور اسی خون سے خاک میں ملایا ہے اس دشمن کے ناپاک عزائم کو، اے شہید تو نے یہ تیرا قرض ہے۔ اے پرچم رسالت پیغمبران بدوش، اے از دیار فتح و ظفر داد صد نوید، اے وہ جو تو نے یہ رسالت کا پرچم اٹھا کر حق کے راستے پر چل کر تو نے اپنی جان دی ہے، اسی جان کو آپ نے اسی راستے پر لگایا ہوا ہے کہ جو بزرگوں کا راستہ ہے، کہ ایک فکر دی ہوئی ہے، آپ نے ایک راستہ چن کر آپ نے دیا ہے ہمیں کہ اس راستے پر چل کر ہم ہدایت کا نور حاصل کر سکیں۔ اے کہر انقلابیت ہو ہمچو آذر خش، آتش زدے بے خرمن اہریمن پلید، کہ تو نے محکم ارادے سے ایک انقلابی کی طرح تو نے اٹھ کر محکم پختہ ارادے سے جنگ پر گیا ہے، اور جنگ میں جا کر دشمن کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اور دشمن کو بتا دیا ہے کہ مومن کبھی ہی ڈرتا نہیں ہے، کہ مومن شوق شہادت سے اسلام کی محافظت کرے گا، دین کی محافظت کرے گا۔ مارت جائی سوک بود اے شہید حق، زان رو کہ ہس مردن تو زادنی جدید، کہ اے شہید تو اس جہاں سے سرخرو ہو گیا، تو نے اپنے جان دے کر سرخرو کیا ہے، مگر یہ کہ ایک داغ فراغت دے گیا ہے ہمیں، کہ تیرے ہی سوگ میں ہم بیٹھ جائیں گے، تجھے ہر وقت یاد کریں گے، تیرے جانے سے یہ جو خلا ہے کبھی پر نہیں ہوگا۔ اے شہید تو نے کمال کیا ہے، شایست ملتی کہ بے نازت بے مرگ سر، بے استمتی کہ بے عالم بود شہید، کہ اے وہ ملت، اے وہ قوم کہ جس نے شہداء دیا ہو اپنے ملک کو، اس وطن کی مٹی میں شہیدوں کا خون ہو، کہ اس امت میں ایک عالم ہونا ہے، ایک شہید کہ جس کا رتبہ بہت ہی عالی ہے، کہ اسی کے ذریعے ہی آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ خوب کلمہ و ترکیب ہوئے تازے، آذر خش بار کے آسمان انسائی کے بجلی، ارزائی تھو باد شاشت سداوار، کہ تیرے لیے ہی لائق ہے یہ سب کچھ۔ امت کو اردو فارسی امت کہتے ہیں، اہریمن شیطانو کہتے ہیں، بائشتے یعنی سداوار کے معنی استعمال ہو رہا ہے، بردمیدن یعنی رویدن سبز شدن، پلید کو اردو فارسی پلید کہتے ہیں جو ناپاک ہو، پہنے محلی مربوط پہ ایک فعالیت یا عمل خاص میدان عرصے، پہنے یہ ہے کہ ایک قسم کا ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے کہ جو بندہ کبھی انجام دے دے تو کہتے ہیں یہ پہنے۔ خرمن
دو اس کے معنی دیے گئے ہیں کہ محصول درو شدہ کشاورزی مثل گندم کے رو یا ہم جم شدہ یا تھود مقدار انبو یا از ہر چیز خرمن کہ آپ کے اگر مثال کے طور پر کشاورز ہیں کسان ہیں تو ان میں سے ایک آپ حصہ تھوڑا سا آپ غریب غربا کو دیتے ہیں جو جمع کیا ہوا ہوتا ہے یا تھوڑی سی مقدار ہر چیز سے لے کر جو آپ کے گھر میں ہو اس کو آپ دے دیں کسی کو تو یہ انبو بھی کہلایا جائے گا۔ خوب خیرمن خروشان سر و صدا کے معنی میں شور کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ داد یعنی عدل و انصاف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ دریدن یعنی پارے کرنا چاہ کرنا کے معنی میں دیار کشور کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ رسالت رسول خدا کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، یہ ایک عہدہ ہے۔ ریاکاری کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے۔ زادنی جدید یعنی نئے بچے کو جننا تولد کرنا۔ آگے دیکھیں سو کردفن سو کہتے ہیں، ظفر کردفن ظفر بولتے ہیں، ایک نام بھی ہے اور یہاں پر فتح اور نصرت اللہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ قامت یعنی قد، مرگ سرخ یعنی یہ کنایہ ہے کہ شہادت راہ خدا ہونا چاہیے۔ مشل اردو بھاشا میں مشل کہتے ہیں، مشل ہے راہ۔ منصاف جنگ میدان نبرد، جنگ کا استعمال ہے۔ مضاف مساف مظہر مہر ظہور اور اس کے بعد نازیدن افتخار کرنا، نوید خوشخبری، و مخفف و ای کے معنی استعمال ہو رہا ہے۔ نقطہ میں دیکھیں آج نقطہ ہم پڑھیں گے در کتاب شیشم بمانے تشبیہ آشنا شدی، تشبیہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ہم اکرون با بخش دیگری از ویژگی های تشبیہ آشنا میشوید۔ آج جو ہم پارٹ 2 میں ایسا سمجھیں کہ تشبیہ کے متعلق نئے نئے چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ دا تشبیہ چہار رکن موجود دارد، تشبیہ کے 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مشبہ، مشبہ بے، عادات تشبیہ، وجہ تشبیہ۔ مشبہ چیزی با کسی کے آنا مانند می کنند، وہ چیز جو کسی کے مانند کی جاتی، مثال کی جاتی ہے۔ مشبہ بے چیزی یا کسی کے بے آن مانند می کنند، وہ چیز جس کو وہ چیز جس کو کیا کیا جائے مشبہ کیا جا رہا ہو، اچھا جی اس چیز کو۔ عادات تشبیہ کلمے کے بیان پیوند شبات را برقرار می کنند، کہ ایسے کلمات جس کے ذریعے اس مشبہ کو بنایا جا سکے۔ اور وجہ شبہ کی ہے کہ ویجگی مشترکی کے پہنے مشبہ و مشبہ وجود دارد، وہ خصوصیات جو کہ مشبہ اور مشبہ بے میں آ رہی ہوں تو وجہ شبہ کیا رہ جائے گا۔ در تشبیہ میتوان ادات تشبیہ و وجہ تشبیہ را حذف کرد، تشبیہ میں آپ ادات تشبیہ اور وجہ شبہ کو آپ حذف کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں۔ کہ در این سو تشبیہ عرضے سے بیشتری خواہد داشت، کہ جس سے اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ مثال دیکھیں اے مظہر فضیلت و تقوی درخت داد، درخت دیا ایک تشبیہ ہے یعنی پھل دیا۔ از خون پاک تو اس کے سر بر فلک کشید۔ اب شاعر داد عدالت کے معنی استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ، داد ظلم ستم میں جو عدل انصاف کے جاتے ہیں کہتے ہیں داد۔ خوب عدالت را بے درخت مانند کر دیا سکے، عدالت کو مانند میں عدد کی طرح بتایا گیا ہے یہاں پر۔ مثال 2 میں دیکھیں اے قہر انقلابی تو ہم چو از رخش آتش زده به خرمن اهریمن پلید۔ اب قہر انقلابی مشبہ تو ہم چو از رخش ادات تشبیہ اور مشبہ بے، اور آتش زده وجہ شبیہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ۔ مثال دیکھیں مثال 2 میں بلم آرام جون خوبی سبق بار،
بے نرمی بر سرکارون ہمی رفت خواهی که را در نظر بگیرید که به آرامی بر روی رودی روانہ کہ ایک آپ چھوٹی کشتی کو آپ دیکھیں کہ جو ندی میں یا دریا میں وہ جا رہی ہو اور میتواند برای این کاش کوچک همانند خیال بیابید که آرام رفتن آن به خوبی نشان دهد کہ آپ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کایا کو کشتی کو جا رہی ہے تو آپ اسے اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ ہاں یہ ابھی یہاں سے کشتی گئی تھی اور وہاں ٹھہرے گی تو ایک نقشہ آپ کے ذہن میں کمپلیٹ ہونا چاہیے خوب ممکن است کہتے ہیں ٹھیک ہے ممکن است چیز زیادہ بے ذہن شما برسد ممکن ہے آپ کے جو بات ہے وہ آپ کی اور بھی باتیں اس میں شامل ہو جائے ذہن میں اسی وقت خوب اما شاعر از مجموعی آنها قورا برگزیده است تو شاعر نے اسی ان کے مجموعے کو کیا کیا برگزیده است پہچانا ہوا ہے کمپلیٹ طور پر چرا کہ یکی از آشکار ترین صفات این پرندے زیبا آرام شنا کردن است کیونکہ ایک پرندوں کے جو شکارچی ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہوتا ہے کہ جو پرندے یا جو چیز وہ مارتے ہیں تو ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورتی ہوتی ہے آرام شنا کردن و آرام او برست پاست کہ اس کے جو آرام کرنا ہے وہ کہاں پر اسٹارٹک میں ہے سطح اسٹارٹک میں این شباد پیوندیاز کے شاعر میان بلم وقوع ایجاد کر دے یہ ایسی شبات ہے کہ جو شاعر افراد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بلم والے اور کو اس کو منفی کمر میں استعمال کر رہی ہے تو ایسے ایجاد ہوتی ہے وان را بواجی چون نشان داده است در این تصویر خیالی بلم را ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چون کے معنی میں استعمال ہو رہا ہو جملہ میں چون آیا ہوا ہو یا بتایا گیا ہو چون تو یہ جو ہے نا تو ہر تصویر جو ہے نا وہ ہاں میں چینج ہو جائے گی کیونکہ الٹ ہے نا سب کچھ خوب زیرا پہ کو مانند شدہ است کیونکہ کو وہ مانند یہاں پر ہو چکا ہے وہاں پہ پڑھا جا رہا ہے خوب وجہ شب آرام رفتن برویا پاس کہ آرام سے جو ہے نا پانی کے اوپر سے چلنا ہے اندر سے چلنا ہے آپ نے واجہ چون عدد تشبیہ می باشا جو اس کے جو الفاظ ہیں وہ کیونکہ عدد تشبیہ ہو جائیں گے لطفاً بگوئی در این جملے چھ چیز بے چیز ہے تشبیہ شدہ اسواہ وجہ شب آن را نیز بیان کنید کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس جملے میں آپ دیکھیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں کون سی چیزیں اس میں تشبیہ میں آ رہی ہیں وجہ شب کیا ہے تشبیہ کیا ہے بیان کرنا ہے آپ نے اور جو تھبلئی عطارس دانا جو تھبلئی عطارس خاموش و ہنر نمایاں گلستان سازی کہتے ہیں کہ اگر یہی جو آپ کسانوں بیان کیا گیا ہے عقل مند اگر عطار بن جائے ٹھیک ہے نا تو سمجھے خاموش و ہنر نمائی خاموشی کی طرح رہتا ہے جیسا کہ ہنر بھی ایسا نہیں ہے نقطہ دو میں دیکھیں استعارے آج پڑھیں گے استعارے در حقیقت ہمہ تشبیہ است استعارے وہیں خاص طور پر وہیں تشبیہ ہوتی ہے جو پہلے بتائی جا چکی ہے منتہی تشبیہ کے فقط ایک رکن دارد لیکن یہ ہے کہ تشبیہ کا جو آپ کو بتایا اس کا ایک رکن ہوتا ہے مشبہ یا مشبہ بھی مثلا در بیت مشبہ یا مشبہ بے جو ہے نا وہ اس جملے میں دیکھ لیں آپ جیسا کہ ایک بیت میں ہے کہ ارزان یہ تھو بعد شہادت ازان کے حق ان جام میرا کامت ازادگان برید کہتے ہیں کہ منظور شاید آج جامع تو یہاں پر جامع دیا گیا ان جامع تو جامع سے مراد یہ ہے کہ ہمان شہادت است وہیں شہادت کا رتبہ ہے در حقیقت او ابتدائی شہادت رابع جامعی لباس ملند کر دے
کہ وہ شہادت کی ابتدا ہی سے کیا جامع لباس مانند کر دے کہ وہ اپنے کپڑے جو ہے نا جامع لباس جس کی تشبیہ دی گئی ہے اس کو پہنے. اما اگر کان تشبیہ فقط مشبہ بے راہ کے ہمان جامع آس ذکر کر دیا، مگر یہ ہے کہ جو ایسے سمجھیں معلول ہے شبہ تشبیہ فقط مشبہ بے کیا ہے وہ اسی جامع میں فقط ذکر کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ 3-4 ہیں جامع میں شامل ہیں تو یہ جو نا صحیح نہیں ہے. اما اذر کا تشبیہ فقط مشبہ بے راہ کے ہمان جامع ذکر کر دیا، اسی جامع کو ذکر کیا گیا ہے. ان جامعی شہادت را یعنی یہ جامع مشبہ بے اور شہادت را ہے مشبہ یعنی محذوف. خوب بیشتر بدانیم. مزید پڑھیں گے. قال اللہ تعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ گمان نہ کنید، ایسا گمان نہ کریں، فکر نہ کریں کہ وہ شخص خدا کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، بلکہ یہ جان لیں کہ وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روزی کھا رہا ہے، ان کے نعمات سے استفادہ کر رہا ہے. پھر ہم آدم فرمودن رسول خدا میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ هیچ قطرے در نزد خدا از قطرے خونی که در راه خدا ریخته شود بہتر نیست، کہ وہ خون اور خاص طور پر وہ خون جو آپ کو آتا ہے، وہ خون جو لگتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شہادت کا خون ہے کہ جو جاری ہوتا ہے، لگتا ہے، جب شہید ہوتا ہے تو خون جاری ہوتا ہے، تو وہیں خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں بہایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ در راہ خدا ریختہ شود، اس سے کوئی بہتر قطرہ نہیں ہے اس روئے زمین پر. تو شہادت کے شوق رکھنے والے کے لیے وہ خون جو پہلا قطرہ جو آتا ہے تو جاری ہوتا ہے تو وہ سب سے مقبول ہوتا ہے. امیر المومنین حضرت علیہ السلام فرمودان مولا فرماتے ہیں کہ خدا شاہدار در قیامت بعظمت و نورانیت وارد می کند کہ پروردگار قیامت کے دن جو ہے نا ان شہداء کو بہت عزت عظمت کے ساتھ بہت نورانی طریقے سے ان کو جنت میں قرار دے گا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرمودند شہادت ہدیه یا از جانب خدا تبارک و تعالی برای کسانی لائق هست کہ شہادت ان افراد کے لیے ایک قسم کی ہدیہ ہے کہ جو پروردگار کی جانب سے تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے. تو یہ آج کا درس ہو گیا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آ رہی ہوگی. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں.